الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام علی رسول۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمائے دوراں سر خیل زہرہ جمالی جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشر معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد معزز محترم محتشم ذی وقار سامعین خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2008 سے 10 روزہ فہم دین کورس شروع ہوا، آج یہ تیسرا کورس اپنی منزلیں طے کر رہا ہے۔ ہم نے یہ طے کیا تھا اس کورس کے اندر کبیرہ گناہوں اور ان کے اثرات بد پر گفتگو کریں گے، کیونکہ ان کی تعداد بہت ساری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ 7 گناہوں کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں۔ شیخ الاسلام العلائی علیہ رحمہ 25 گناہوں کو کبیرہ قرار دیتے ہیں۔ امام ذہبی نے 70 گناہ گنوائے ہیں اور کہا کہ یہ کبیرہ ہیں۔ ابن حجر نے الزواجر کے اندر 700 سے زیادہ گناہوں کا تذکرہ کیا اور کہا کہ یہ کبیرہ ہیں۔ بعض علماء نے کہا کوئی گناہ چھوٹا نہیں، جس سے رب ناراض ہو جائے وہ بڑا ہی، ایک دوسرے کی مناسبت سے چھوٹے بڑے ہیں، ورنہ ہر گناہ بڑا ہے۔ بعض نے کہا کہ کوئی کبیرہ کبیرہ نہیں رہتا اگر توبہ کر دو، اور کوئی صغیرہ صغیرہ نہیں رہتا اگر اس کو بار بار کیا جائے، وہ صغیرہ نہیں رہتا کبیرہ بن جاتا۔ تو ممکن نہیں تھا کہ کسی ایک پروگرام میں ان سب گناہوں کی تفصیلات کو بیان کرنا، تو کچھ گناہوں کا تذکرہ، کبائر کا تذکرہ 2008 کے 10 روزہ کورس میں آپ کے سامنے رکھا تھا، اور وہ حضور نے فرمایا 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، اور ان 7 گناہوں اور ان سے بچنے کی تدابیر اور
ان کے اثرات بد پر گفتگو۔ آپ 2008 کے تربیتی کورس کی اس موضوع پر سی ڈی خریدیں تو اس کے اندر وہ 7 گناہوں پر گفتگو موجود ہوگی۔ پچھلے سال بھی اسی عنوان کے ساتھ کچھ گناہوں کا تذکرہ آیا اور اس پہ گفتگو ہوئی، اور آج بھی میں 5 کبیرہ گناہوں پر تفصیل سے تو نہیں، اجمال اور کچھ تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ حق جاری اور فرمائے، اور مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ ہمارا جو پروگرام منعقد ہوتا ہے، نہ تو اپنا علم منوانا مقصود ہوتا ہے اور نہ ہی کانوں کی لذت اس پروگرام کی غرض ہے۔ میں اور آپ سب ماہ سیام کے عشرۂ اول کی حسین صبحوں کے دامن سے چھنتا ہوا نور حاصل کر کے اپنے رب سے عرض گزار ہوتے ہیں، اے اللہ ہمارے من ستھرے کر دے۔ تو آج بھی ہم اسی مقصد کو لیے یہاں حاضر ہیں، دور و نزدیک سے آپ لوگ تشریف لائے، اللہ آپ سب کو جزائے جزیل عطا فرمائے۔ ان کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ قطع رحم ہے، رشتہ داری کو توڑنا ہے، دوستیوں کو پامال کرنا ہے، انسانیت کی تفریق اور انسانیت کا تشدد اور انسانیت کا اختلاف پیدا کرنا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب شب قدر یا لیلۃ البرات آتی ہے تو سارے گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا جاتا ہے، لیکن جو قاطع رحم ہے وہ اس دن اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیا ہے۔ سورہ نساء کی پہلی آیت تلاوت کریں تو یہ حکم وہاں موجود ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہم سے پوچھے گا۔ صلہ رحمی کا ہمیں درس دیا گیا ہے، اور جو شخص قطع رحمی کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے، اور حدیث بھی بخاری و مسلم کی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنہ قاطع رحم، جو قطع رحمی کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور آقا کریم علیہ السلام کا ایک فرمان جو کہ متفق علیہ ہے، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، حضور نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو کوئی اللہ اور پچھلے دن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ صلہ رحمی کرے، وہ رشتہ داریوں کو توڑے نہ بلکہ رشتوں کو جوڑ کر کے رکھے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، آئے تو وہ مناظرہ کرنے تھے، لیکن حضور کے پاس جب بیٹھے تو حضور اسی عنوان سے گفتگو کر رہے تھے کہ جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، اور جو تمہیں محروم رکھے تم اس کی جھولیاں بھر۔ تو وہ آئے تھے مناظرہ کرنے کے لیے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن حضور کے یہ حکمت بھرے جملے ان کے دل میں اتر گئے، اور پھر وہ حضور کو دیکھتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آقا کریم نے فرمایا عبداللہ ابن سلام آؤ کدھر آئے؟ کہا حضور میں آپ کا غلام بننے آیا ہوں، تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی۔ سب کچھ واز دیا حضور کے قدموں پہ، نچھاور کر دیا، ایمان کی بہار نصیب۔ تو یہ لفظ تھے اور یہ اسلام کی تعلیمات۔ قطع رحمی نہ کرو، صلہ رحمی کرو، دوستیوں کو توڑو نہ جوڑو، ٹوٹے ہوئوں کو جوڑو، شکستہ دلوں کو طمانینت، سکون اور آرام دینے کی کوشش کرو، رشتہ داریوں کے تعلق کو پختہ سے پختہ تر کرو، خون اور دودھ کے رشتوں کا لحاظ رکھو۔ یہ اسلام کا مزاج ہے، یہ اسلام کا دیا ہوا دین۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسع له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں برکت ہو اور میری عمر لمبی ہو، وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ صلہ رحمی کرنے سے عمر میں بھی برکت ہوتی ہے اور رزق میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اور جو شخص قطع رحمی کرتا ہے وہ اس بات پہ غور کرے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ حدیث میں آتا ہے
رحم کا تعلق جو ہے، جب اس کو پیدا کیا گیا تو عرش کے ساتھ لپٹ گیا،